تمام سوشل ایکٹیوسٹ، تمام ٹی وی چینلز کے اینکرز بلکہ ٹی وی مالکان مل کر بھی خلیل الرحمان قمر کو پسپا نہیں کر سکے۔ لیکن کیوں؟ ماروی سرمد اور اس کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور جانشین مل کر بھی عورت مارچ کو کامیاب کیوں نہیں کروا سکے؟ پاکستان کی مذہبی جماعت اسلامی کا تکریم زن مارچ عرف حیا مارچ کیوں کامیاب ہو گیا؟ یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے پاس تم ہو شہرت کی بلندیوں پر لیکن خلیل الرحمان قمر زیرو پر۔ سوشل ایکٹیوسٹ کا دھندا تب شروع ہوا جب خلیل الرحمان قمر اپنے ڈرامہ میرے پاس تم ہو کی شہرت کی بلندیوں پر تھا۔ خلیل الرحمان نے مختلف ٹی وی ٹاک شوز کو ٹائم دینا شروع کیا اور احتشام امیر الدین کے شو میں اویس توحید اور طاہرہ عبداللہ نے خلیل الرحمان قمر پر بے بنیاد الزامات لگائے اور خلیل الرحمان کو ان کے ڈرامہ میں عورت کی تذلیل کا لقب دے دیا گیا۔ یہ سلسلہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہا اور سوشل ایکٹیوسٹ خلیل الرحمان کی عزت کے درپے ہو گئے اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے، اور آخرکار وہ موقع ہاتھ آیا نیو ٹی وی کے ایک پروگرام آج عائشہ احتشام کے ساتھ میں۔ خلیل الرحمان قمر نے ایک طویل جنگ لڑی جو ان کی تھی بھی نہیں۔ آخرکار ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ سستے صحافیوں نے خلیل الرحمان کی بے عزتی کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی شروع کر دی، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خلیل الرحمان قمر نے خندہ پیشانی سے کام لیا، ایک لکھاری کی سوچ سامنے آئی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا پاکستانی بھی ثابت کیا، اور عورت مارچ کے بارے میں کیا خوبصورت باتیں کی، جو باتیں کی وہ سچ ثابت ہوئیں۔ یہ میرے ملک میں گھٹیا سازش ہے۔ آپ اور میں 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فطری ایک پرابلم ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بھوک ختم ہو گئی۔ نہ، یہاں جو لوگ بھوک کی چکی تلے پس رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال کہاں آتا ہے؟ یہ مارچ نہیں ہے سر، یہ وہ شورش ہے جس میں اس ملک کو مبتلا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روز ایک ٹنٹا کھڑا کرنا، روز ایک نئی شورش ایجاد کرنا، یہ ایجادات ہیں۔ ہم اس طرح کی گھٹیا ایجادات کرتے ہیں تاکہ یہ ملک گوناگوں مسائل کا شکار رہے، یہ کبھی پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹیبل نہ ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ شومیہ قسمت فار دا کنٹریز آؤٹ سائڈ، اگر یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی، تو دس از این اٹامک پاور دیٹ از اے تھریٹ فار انڈیا اینڈ فار ایلیمنٹس لائک دیٹ از اے تھریٹ اٹس بینگ اے مسلمان کنٹری، کیونکہ ہمیں ساری عمر دبا کے رکھا جانا ہے، طے کر لیا گیا ہے۔ چاہے ہم اٹامک پاور ہیں تو ہمیں ایسے گھٹیا ایلیمنٹس پروڈیوس کرنے ہیں، ان کو فنڈ کرنا ہے، ان کو یہاں پلانٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارے بیچ میں سے ہی ہوں گے۔ وہ یہاں اس مٹی پر رہیں گے، ان کا کھائیں گے اور وہاں جا کے ٹھٹھا اڑائیں گے۔ اور وہ ایسے وقتوں میں جب ہم دنیا کی توجہ کوئی اور معاملات کی طرف دلانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اس میں الجھائیں گے۔ آپ سوچئے ذرا، ویمن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، کیا میں، کیا آپ، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ویمن رائٹس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ پھر ان کو پراگندہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو ایسے سلوگنز کا کور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے اور ہم بولیں اس کے خلاف؟ دینی مذہبی گروہ کوئی ایسا جو فلیئر اپ ہو کے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ایک تماشا لگ جائے جو انٹرنیشنل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا جائے، اور دنیا بھول جائے کہ انڈیا اپنی 12 لاکھ فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا ہے۔ آرام سے
آپ سب نے دیکھا کہ عورت مارچ بری طرح ناکام ہو گیا. پاکستان بھر میں 300 سے زیادہ عورتیں بھی عورت مارچ میں شریک نہیں ہوئیں اور اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کا تکریم عورت مارچ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کامیاب بھی ہوا اور تمام میڈیا چینلز کو مجبوراً اس کو کوریج بھی دینی پڑی. عورت مارچ بھرپور میڈیا کوریج کے باوجود بری طرح ناکام ہو گیا، جس سے ماروی سرمد کا بیانیہ ناکام ہو گیا اور خلیل الرحمان قمر کا بیانیہ کامیاب ہو گیا. بلکہ اللہ پاک نے خلیل الرحمان قمر کو بہت زیادہ عزت سے بھی نوازا. آپ سوچئے سب ملکوں میں ٹھنڈ ہے، ایک اسلامی ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے اور ایک اسلامی ملک ہے جو ایٹامک پاور بننے جا رہا ہے. دونوں کا حقہ پانی بند ہے. وہاں یہ شورشیں ہوں گی، وہاں نت نئے ہنگامے بپا کیے جائیں گے. دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں کشمیر میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں گلیوں میں ہمارے بیٹوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور وہاں گنگنت لاشیں گری ہیں. وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے 215 16 18 دنوں سے. اور یہ 35-36 فیمنسٹ اس دن برانڈڈ کپڑے پہن کے اور مہنگے پرس لے کے ان حقوق کی بات کریں گے جو آلریڈی موجود ہیں، جو ہمارے قانون نے، ہماری شرع نے، ہمارے اخلاق نے، ہمارے آئین نے دے دیے ان کو. صرف اگر کہیں کمی ہے تو ان کے امپلیمنٹیشن کی، اور وہ صرف ان کی نہیں، وہ مردوں کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی ہے. ایگزیکٹلی. It is not being given to the poor people at all. And when we talk of poor people, women and men come together. یہ سام تھا جو بل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا، اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا کہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آستین میں پہنچ جاتا. میں نے آستین تک پہنچنے سے بچایا آپ کو. اللہ آسانی کرے، اللہ ہماری آسانیاں کرے اور اللہ ہم پر مہربانی کرے. سر یہ آستین کے سانپوں سے کم بچا جاتا ہے، ورنہ یہ بلوں تک رہیں اور پھر ان کی دلوں میں مٹی ڈال دی جائے. میں گردن کٹوا دوں گا. ایسی عورت سے معافی نہیں مانگوں گا جو میرے دین کو، میرے مذہب کو، میری مٹی کو، میری فوج کو گالی دے رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں، جب 65 کی جنگ ہوئی تو میں 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا. تو ہمارے شاد باغ کے قریب ایک جہاز گرا انڈیا کا، تو کوئی 600 لوگ بھاگے اس کی طرف. آگے کون تھا؟ آگے خلیل الرحمان قمر تھا. اور مجھے ایک فوجی نے روکا، اوئے، اور میں نے کہا اوئے، تو آگے سے مسکرایا. I was this kind of a guy. میں نے دیکھا سر، میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں سر جن کے بچے شہید ہو کے آئے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا اکلوتا بچہ ہے اور وہ فوج میں ہے اور وہ وزیرستان میں لڑ رہا ہے. آپ بے شرمی کی انتہا ہے، آپ اس فوج کو گالی دیتی ہیں. میں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں. میں وہ آدمی ہوں جس نے لکھا، وہ ترانہ لکھا، مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر، حرف جان سے جلا کر وفا کے دیے، میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کے لیے. میں وہ آدمی ہوں سر. اور یہ ثابت ہو گیا کہ جیو جیسے بڑے اداروں کی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ذلیل نہیں ہوتے. خلیل الرحمان قمر اپنے ڈائلاگ اور اپنے الفاظ کی وجہ سے صدیوں زندہ رہیں گے. پہلی ملاقات جنرل آصف غفور صاحب سے، میں نے کہا سر لیٹس انٹروڈیوس ایچ ادر. مجھے کہتے ہیں، مسکرائے اور کہتے ہیں یس آئی نو یو. میں کہا نہیں سر یو ڈونٹ نو. میں بھی ایک جرنیل ہوں، بس وردی نہیں پہنتا. تو میری برداشت سے باہر ہے. آپ ان شہیدوں کی توہین کرتی ہیں، ان ماؤں کو گالی دیتی ہیں جن کے بیٹے قربان ہوئے ہیں اس جنگ میں، جو ہم نے بے وجہ لڑی ہے 10 12 14 سال. ماروی سرمد کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ جس شو میں یہ تمام سچویشن کریٹ ہوئی that was a planted show. منصور علی خان کا شو. I tell you, was she that was planted. She came with the agenda to do this because she knew that this is the only way to provoke me. From her side. آپ مجھے shut up کہہ دیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی. آپ چھوٹے ہتھیار کی جنگ شروع کیجئے، میں بڑے ہتھیار تک لے جاؤں گا.
منصور علی خان کا شو پلانٹڈ شو تھا یا صحافت کا ایک اور چینل؟ میں آخری دفعہ چاہوں گا کہ منصور علی خان جیسے گھٹیا آدمی کا نام سنوں. میرے ہاں میں جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میزبان کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا اور بدتمیز میزبان نہیں دیکھا.